بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زاد طالبین کا دوسرا باب ہے جملہ اسمیہ، سبق نمبر 38 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ سچا مومن کون ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن من امینہ الناس علی دمائہم و اموالہم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن وہ ہے جس سے دوسرے لوگ اپنی جانوں اور اپنے مالوں کے بارے میں مطمئن رہیں۔ الفاظ اس میں کوئی اتنے خاص نہیں ہیں۔ اس میں مومن جیسا کہ پہلے بھی گزر چکا ہے، آمنہ یومن ایمان، باب اس کا افعال ہے، اس سے اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ آمینہ یا من وامنن، اس کا مطلب ہوتا ہے مامون ہونا، محفوظ ہونا۔ الناس یہ والا لفظ بھی پہلے آ چکا ہے۔ اگلا لفظ ہے دماء۔ دیکھیں یہ جو دماء ہے یہ دمن کی جمع ہے، اور دمن بھی اصل میں کیا تھا، دامی یون تھا، لام کلمہ حذف کر کے اس کو دم بنا دیا گیا۔ قرآن مجید کے اندر بھی یہ دماء کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ آتا ہے نا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، اور بہرحال یہ خون کو کہا جاتا ہے۔ اور اگلا لفظ ہے اموال، یہ جمع ہے مال کی۔ قرآن مجید کے اندر بھی لفظ استعمال ہوا ہے وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے۔ اب چلتے ہیں اس حدیث کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں گزشتہ حدیث کے اندر بھی یہی والا مضمون ذکر کیا گیا تھا کہ سچا مسلم وہ شخص ہے کہ دیگر مسلمان اس کے بارے میں محفوظ رہے، کہ یہ شخص ہمیں زبان سے تکلیف نہیں پہنچائے گا، ہمیں اپنے ہاتھوں سے تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ اس حدیث کے اندر بھی یہی والا مضمون ذکر کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کو امن اطمینان ہو کہ مومن یعنی فلاں شخص یہ ہمارا خون نہیں بہائے گا، اپنے خونوں کے بارے میں بھی ان کو اطمینان ہو، ہمیں قتل نہیں کرے گا، ہمارے بیوی بچوں کو قتل نہیں کرے گا، ہمیں اپاہج نہیں کرے گا، ہمیں معذور نہیں کرے گا، ہمارے بیوی بچوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اسی طریقے سے جو مال ہے، مال کے بارے میں بھی لوگوں کو اطمینان ہو کہ یہ فلاں شخص ہمیں مالی طور پر بھی کسی قسم کا ہمارے ساتھ دھوکہ نہیں کرے گا، فراڈ نہیں کرے گا، ہمیں مالی طور پر بھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تو اگر تو ایسا ہے پھر تو سچا مومن ہے، اور یہ سچا مسلمان ہے، اور اس کا اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ اگر لوگوں کو اپنی جان کے بارے میں یہ ڈر ہے کہ اگر ہم باہر نکلیں تو ہمیں یہ قتل کر دے گا، ہمارے بیوی بچوں کو قتل کر دے گا، یا اپنے مال کے بارے میں ڈر ہے کہ یہ ہمارا مال چوری کر لے گا، ہمارا مال غصب کر لے گا، ہمارے ساتھ ڈکیتی کر لے گا، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ باہر نکلتے ہیں اور لوگ گن پوائنٹ کے اوپر ان سے مال چھین لیتے ہیں، ان سے موبائل چھین لیتے ہیں۔ تو اگر ایسی صورتحال ہے تو پھر پتہ چلے گا کہ ایمان کے اندر کمی اور ایمان کے اندر نقص ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کو کامل کرنے کی کوشش کریں، لوگوں کو ہمارے بارے میں اطمینان ہونا چاہیے، ہم کسی کے ساتھ دھوکہ فراڈ والا معاملہ نہ کریں، کسی کو جانی طور پر مالی طور پر ہم نقصان نہ پہنچائیں۔ یہ حدیث بہت اہم ترین حدیث ہے، اور آج معاشرے کے اندر اس چیز کا بہت بڑا فقدان ہے۔ کہیں پر تو لوگوں کو اپنے جان کے بارے میں امن نہیں ہوتا، کہیں پر جان کے بارے میں امن ہوتا ہے تو مال کے بارے میں امن نہیں ہوتا۔ لوگ دھوکہ فراڈ کر کے، جھوٹ بول کر، فراڈ کر کے لوگوں کا مال وہ چھین لیتے ہیں۔ تو بہرحال ان دونوں چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اگر آپ خیال رکھیں گے تو آپ سچے ایمان والے ہیں۔ اب چلتے ہیں اس حدیث کی ترکیب کی طرف۔ ترکیب اس کی آسان ہے۔ المومن یہ بنے گا مبتدا، من یہ اسم موصول ہے، آمینہ یہ فعل ہے، ہو ضمیر یہ بنے گا مفعول، الناس یہ بنے گا فاعل، الا حرف جر ہے، دماء مضاف، ہم ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ بن جائے گا معطوف علیہ، واو حرف عطف، اموال مضاف، ہم ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ بن جائے گا معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر یہ الا جار کا مجرور ہے، جار مجرور مل کر یہ آمینہ فعل کے متعلق ہے۔ آمینہ فعل اپنے الناس فاعل اور ہو ضمیر مفعول اور یہ متعلق سے مل کر جملہ ہو کر یہ جو من موصول ہے یہ پورے کا پورا جملہ بن جائے گا اس کا صلہ۔ موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ پیچھے مبتدا تھی، اس مبتدا کی خبر واقع ہوگا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔